رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. اس حدیث مبارکہ کے تحت گزشتہ 2 درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے کچھ آداب ذکر کیے گئے تھے. حج پر جانے والے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے حضرات، اور یہ تمنا تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی در حبیب کی حاضری کی سعادت سب کو عطا فرمائے. تو اس نیت کے ساتھ کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، سرکار کی بارگاہ میں جو التجائیں جو تمنائیں ایک امتی کے دل میں ہیں وہ بارگاہ رسالت میں عرض کی جائیں. ان تمام معاملات کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مناسک ملا علی قاری میں جو آداب تحریر کیے تھے وہ کچھ ذکر کیے گئے تھے، جس میں جب کوئی شخص حج بیت اللہ کر لے گا اور اس کے بعد عازم مدینہ ہوگا، یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والا جب مدینہ منورہ کا سفر کرے گا تو اس وقت نیت خالصتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی کرے گا کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں. وہاں جانے کے بعد اس شہر مدینہ کے آداب یہ ہر مسلمان پر لازم ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عبادات کی قبولیت کا دار و مدار یہ ادب پر ہے. جس عبادت میں ادب ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو عبادت ادب سے خالی ہے وہ بارگاہ الہی میں مردود ہے. لہذا سب سے پہلی چیز تو آداب کسی بھی عبادت کے متعلق جو ہیں وہ ایک مسلمان کے پیش نظر ہونے چاہیے، اور وہ بارگاہ کہ جو بہت ہی نازک بارگاہ ہے کہ جہاں سر کے بل چلنے کا مقام ہے، پتلیوں کے بل چلنے کا مقام ہے. اور محدثین کرام نے عشاق نے کیسے کیسے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ذکر کیے. اب وہ آداب کہ جو ان عشاق کے تھے ان کو بجا لانا تو بہت مشکل ہے، لیکن ظاہری طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ان کو پیش نظر رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، کس طریقے سے بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی، یہ ایک مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہیے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ عبارات میں نے ذکر کی تھیں جس میں آپ نے آداب مدینہ کے متعلق ذکر کیا تھا، اور اس مقام پر ہم پہنچے تھے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جس مقام پر تشریف فرما ہے، جو مٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما ہے وہ مقام ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہاں تک آداب ذکر کیے گئے تھے کہ جب روضہ انور پر نظر پڑے تو کن آداب کو پیش نظر رکھے گا۔ اب جب مسجد نبوی شریف میں یہ شخص داخل ہوگا جو اس مقام پر پہنچا ہے تو اس وقت اسے کیا کرنا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ، جب یہ داخل ہو جائے مسجد نبوی شریف میں، قال بسم اللہ ما شاء اللہ، تو یہ اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، اللہ کا نام ذکر کرے اور یہ دعا کرے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، پھر یہ دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعائیں پڑھے کہ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا وارزقنی من زیارتی رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کا رزق عطا فرما، وارزقنی من زیارتی رسولک۔ اب اس جملے میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو پہلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی نیت سے نہیں بلکہ سرکار کے روزے کی نیت سے مدینہ منورہ جائے گا، تو یہاں پر بھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو دعا اس طرح سے کرے وارزقنی من زیارتی رسولک، قبری رسولک نہیں کہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے طفیل یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ کون سا رزق عطا فرما؟ فرمایا کہ ما رزقت اولیاءک، وہ رزق کہ جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا ہے، تیرے محبوب بندے جو مجھ سے پہلے اس مقام پر آئے ہیں، تیرے ولی جو اس مقام پر مجھ سے پہلے پہنچے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آج تک کتنے بڑے بڑے اولیاء عظام اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جس مقام پر پہنچنے کی آج مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو ان کا وسیلہ، ان کو جو تو نے رزق عطا فرمایا، جو ان کو ٹکڑا تو نے عطا فرمایا، یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت سے اسی کا ایک حصہ مجھے بھی عطا فرما دے، کہ میں تو گناہگار ہوں، وہ نیک لوگ تھے جو اس مقام پر پہنچے، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام اس مقام پر پہنچے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، ما رزقت اولیاءک، جو تو نے اپنے ولیوں کو رزق عطا فرمایا، وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، اور جو تیرے نیک بندے ہیں جو تو نے انہیں رزق عطا فرمایا۔ تو اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، جو یہاں پر نیک بندے آئے ہیں، جو نیک بندے اس مقام پر پہنچے ہیں، تو یا الہ العالمین ان نیک بندوں کا صدقہ جو تو نے انہیں یہاں پر سعادتیں عطا فرمائیں، جو رزق انہیں تو نے عطا فرمایا، جو نعمتیں انہیں اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی عطا فرمائیں، یا اللہ وہ رزق اپنے حبیب کی زیارت سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ بارگاہ الہ میں عرض کرے، پھر کہے وَأَنْقِذْنِي مِنَ النَّارِ، کہ یا الہ العالمین یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں آنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے وَأَنْقِذْنِي مِنَ النَّارِ، کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اس مقام پر تو نے مجھے اپنی توفیق سے پہنچا دیا، اب سرکار کے صدقے سے مجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے، دوزخ سے آزاد فرما دے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے طفیل۔ واغفر لی، اور میری بخشش فرما دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، یا خیر مسئول، اے وہ ذات کہ جو سب سے بہتر ہے جس سے سوال کیا جائے، یعنی اللہ کے بارگاہ میں یہ سوال کرے کہ اے مالک و مولا تیری ذات سب سے بہتر ہے، جس سے سوال کیا جائے تو تو مجھے یہ سب چیزیں عطا فرما، یہ انعامات عطا فرما کہ جو تم اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے، اور جہنم سے مجھے آزاد فرما دے۔ اب اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ متواضعاً، تواضع کرتے ہوئے، متخشعاً، خشوع و خضوع کرتے ہوئے۔ ابھی یہ مواجع شریف میں پہنچا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کے آداب ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی جیسے ہی مسجد نبوی شریف میں جائے گا تو اس وقت کس طریقے سے حاضر ہو۔ ایک ادب تو یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا وَيَدْخُلُ مِن بَابِ جِبْرَائِيلَ علیہ السلام، کہ داخل ہو باب جبرائیل سے،
جیسا کہ کباب السلام باب السلام سے داخل ہوتا ہے، والاول افضل، لیکن باب جبرائیل سے داخل ہونا افضل ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ باب جبرائیل سے داخل اب نہیں ہونے دیا جاتا، الا یہ کہ جب بالکل رش کم ہو، کوئی چلا جائے، ان کی نظروں سے اوجل ہو جائے تو اس طرف سے حاضری دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما ہے جہاں آپ کا جسم اطہر ہے، تو باب جبرائیل سے جب ایک امتی کی حاضری ہوتی ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرف قدمین شریفین ہیں۔ اور ادب بھی یہی ہے کہ جب کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو قدموں کی طرف سے حاضری دے۔ باب السلام سے کوئی شخص آئے گا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کی طرف سے حاضری ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ہمارا جو نصاب جو کہ امت مسلمہ کا اتنا پہلے لکھا گیا، اس میں بھی یہ ادب لکھا گیا کہ افضل یہی ہے کہ باب جبرائیل سے داخل ہو، لیکن چونکہ وہاں جتنے بھی آداب ہیں ان پر آج کل پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ادب ہے اس کو نکال دیا جائے۔ یہ آپ وہاں پر جو جانے والے ہیں ان سے پوچھیں، جو جا چکے ہیں ان کو تجربہ ہے، یعنی کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کہ کسی پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہی معاملات وہاں پر آج ہو رہے ہیں۔ تو باب جبرائیل سے داخل ہونا یہ امت کا ایک نصاب ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو ذکر کیا گیا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ باب السلام سے آئے یا کسی بھی دروازے سے مسجد سے داخل ہو، سرکار کے مواجہ شریف میں پہنچے تو جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہاں افضل لکھا گیا کہ افضل یہ تھا کہ ادھر سے جاتا، اب باب السلام سے آئے گا تو اس طرف سے بھی آ سکتا ہے، اور جب اس طرف سے داخل ہو کر اس مقام پر پہنچے گا تو یہاں تو جو ادب لکھا گیا وہ باب جبرائیل سے حاضر ہونے کا ہے، تو اب اس مقام سے جب یہ اس طرف جائے گا تو وہاں یہ کہا گیا کہ متواضعاً متخشعاً معظماً لحرمتہا، اس مقام کی حرمت بھی اس کے پیش نظر ہو کہ کتنا بڑا مقام ہے جس پر میں پہنچ رہا ہوں، ممتلئا من ہیبت الحال بہا، اس کی حالت اس کی کیفیت پر ایک ہیبت بھی طاری ہو، متشاعرا لعظمتہ، وہاں کی عظمت کا بھی خیال رکھے، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ متشاعرا لعظمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ یراہ، یہ جب اس مقام پر پہنچے تو اس عقیدے اس یقین کے ساتھ کہ گویا میں اپنے سامنے محبوب پاک کا دیدار کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ کھڑا ہو کر سرکار کو دیکھ رہا ہوں، اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ اس مقام پر پہنچے گا۔ اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد حزیناً، غم زدہ بھی ہو، ابھی مواجہ شریف کے مقام سے تھوڑا سا پیچھے ہے، غم بھی کرے، افسردہ بھی ہو، کس چیز کا غم ہو؟ متاسفاً علی فراقہ، کہ اتنا عرصہ محبوب کریم سے جدائی رہی ہے، کتنے سال اس شوق کو پالا تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو اس پر غم کرے، افسوس کرے کہ کتنے طویل عرصے کے بعد بارگاہ رسالت میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ وفوات رؤیتہ فی الدنیا، اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد نصیب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ عن قریب اپنی آنکھوں سے بھی میرا دیدار کرے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو جملے ارشاد فرمائے تو وہ ایک مسلمان کے دل میں ایسا ذوق اور شوق پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب پاک کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ تو اب ایک زیارت تو یہ اس مقام پر ہو رہی ہے کہ محبوب کے روضہ انور کی، تو اس وقت بھی یہ غم، یہ سوچ، یہ فکر اس کے ذہن میں ہو کہ اتنے عرصے کے بعد یہاں پر میری حاضری ہوئی، اور اس سوچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجیلاً، اس کی ذات پر خوف بھی طاری ہونا چاہیے، من الرد، کس چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کروں اور اس کو رد کر دیا جائے، یہ خوف اس پر طاری ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ مع رجاء القبولی، اس امید کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے کہ یہ کسی کا سلام رد نہیں فرماتے ہیں۔ لہذا اس ذوق اور شوق کے ساتھ مکثرا من الصلاۃ والسلام علی ھذا الرسول، کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، متوسلا بہ لوصول المأمول، اپنے دل میں جتنی بھی تمنائیں ہیں ان کے لیے محبوب کی ذات کو وسیلہ پیش کرے۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک نظریہ اور عقیدہ
ایک سوچ جو اہل سنت کی ہے، جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اس پر بھی آج پہرا لگایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وسیلہ پیش کرے۔ باب البقیع کے باہر جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا بڑے بڑے بورڈ آویزاں کیے ہوئے ہیں، اسی طرح غار حرا کے پاس بھی ہیں اور دیگر مقامات پر بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کا وسیلہ پیش کرنا یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا، کسی کے توسل سے دعا مانگنا یہ شرک ہے۔ اب ایک تو آپ دیکھیں یعنی کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ اختلاف ہوتا ہے کسی چیز کے افضل کا یا غیر افضل کا، کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر کہا جاتا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا وسیلہ پیش کرنا بہتر نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو بھی چلو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اختلاف بہتر اور غیر افضل کا ہے۔ لیکن یہاں پر تو صاف یہ کہا جاتا ہے کہ جائز اور ناجائز کے اختلاف میں کہ یہ وسیلے سے دعا کرنا، خواہ وہ محبوب کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں کسی امتی نے کوئی وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی تو معاذ اللہ یہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہو گیا۔ تو اب یہ بورڈوں کے اوپر یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا یہ شرک ہے، حالانکہ توسل کا عقیدہ ابتدا سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے سرکار کی ظاہری وصال کے بعد حضور کے توسل سے دعائیں مانگی، بڑے بڑے کام سرکار کے وسیلے سے پورے، اور بے شمار احادیث مشکات میں موجود ہے، بخاری میں احادیث موجود ہیں جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ پیش کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا وسیلہ پیش کیا، دیگر حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ تو گویا کہ بے شمار صحابہ کرام سے احادیث میں یہ چیز ثابت ہے، لیکن آج اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ تو ہم تو ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو عقیدت رکھتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ سوچ اور فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے، اور کیسے نہ عطا فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت جو بہت زیادہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو انہوں نے یہ لکھا کہ متوسلاً بہ الوصول معمول، کہ جو اس کے دل میں تمنائیں ہیں، جو یہ مانگنا چاہتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ سرکار مجھے عطا فرمائیں گے، حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں عرض کرے۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اس بات کو لکھا، عموماً ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مزارات پر آپ لوگ جاتے ہیں، وہاں ان لوگوں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ ان سے جا کر مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دے دو، بلکہ یہی عقیدہ کہ جو ہمارے بزرگان دین نے لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نیک بندے کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اور وسیلے کے قائل صحابہ کرام بھی ہیں، اور آج تک اہل سنت کا یہی نظریہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو مزارات پر کوئی شخص جائے تو وہاں پر بھی یہی طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے اور ان بندوں سے جو یہاں پر مدفون ہیں ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی نیکیوں میں گزاری، میں گناہگار ہوں، میری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، رب کی بارگاہ میں جب اس نیک بندے کا وسیلہ پیش کروں گا تو اللہ اس کے وسیلے سے میری دعا کو جلدی قبول فرما لے گا۔ تو اس سوچ اور نیت کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ تو اسی طرح اب جب اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا رب کی بارگاہ میں درست ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہاں اس وسیلے کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں سرکار کو عطا فرما دی، اور حضور کو تو یہ اختیار بھی عطا فرما دیا کہ جسے جو چاہیں عطا فرمائیں، جس سے جو چاہیں روک لیں۔ تو بارگاہ رسالت میں تو ڈائریکٹ بھی کوئی مانگے گا تو یقیناً اسے سرکار عطا فرمائیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے کہ انما انا قاسم اللہ یعطی، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، اور خود حدیث میں یہ کلمات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی نعمتیں، دنیاوی مال و اسباب، دنیاوی چیزیں تو اپنی جگہ پر رہی،
حافظہ جو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر سوچے تو اس کی سوچ میں بھی نہ آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرما دیا کہ جب سرکار نے جھولی کے اندر اپنے ہاتھ سے ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث بھولا نہیں ہوں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ یقین اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیارات دیے ہیں اور ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو عطا فرماتے ہیں، ایک شامی بزرگ کا واقعہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ شاید عرض کیا تھا کہ انہیں کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیوں مانگتے ہو، یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، جیسا کہ لوگوں کا نظریہ ہے کہ اولیاء کرام کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ حالانکہ اگر قرآن اور حدیث پر غور ہوتا، قرآن اور حدیث پر نظر ہوتی تو قرآن اور احادیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیار دیا ہے اور رب کی عطا سے یہ لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے، وہ بزرگ کسی نے روکا، جیسا کہ آج کل بھی لوگ روک دیتے ہیں۔ تو عین مواجہ شریف میں آپ دیکھیں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں رونے پر بھی بعض اوقات پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہاں عاجزی انکساری کیسی، یہ رونے کا مقام نہیں ہے۔ تو شاید کوئی سوچے کہ ہم تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر رو بھی لیتے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے بھی رو لیتے، کوئی ہمیں روکتا نہیں۔ تو میں نے بات کی تھی عین مواجہ شریف کی۔ مواجہ شریف میں آپ عجز و انکسار کے ساتھ کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، آپ کو وہاں کھڑا نہیں ہونے دیں گے، پکڑ کے باہر نکال دیں گے۔ اول تو وہاں ہاتھ ہی باندھنے نہیں دیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے متعلق انشاءاللہ آگے آئے گا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے جو طریقہ لکھا کہ کس طرح سے وہاں پر کھڑا ہوگا، کہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے، جو تمام محدثین کرام نے لکھا اور آج تک جو مطلب امت کا نظریہ اور سوچ چلی آتی رہی، یہ تو چند سال ہوئے یہ لوگ قابض ہوئے اور انہوں نے اس طرح کی چیزیں وہاں پر رائج کر دی اور لوگوں کے دلوں سے ادب و احترام نکال دیا۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ان لوگوں کا کوئی ایسا معاملہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں معاذ اللہ ان سے کوئی بغض و عناد ہے، ایسی بات نہیں، ساری باتیں دلیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ عرب نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو یہ عرب ہیں اور عرب کی تعظیم کرنے کا سرکار نے حکم دیا کہ جو عرب ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ تو یہ سعودی گورنمنٹ جو ہے یہ عرب نہیں ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ سعودی ہیں۔ سعودی اور عربی میں فرق ہے۔ عربی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کو لے جائے، جو وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا کہ اصحاب صفہ پہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریف میں نے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بڑے پرانے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ عرب کہلاتے ہیں، یہ عربی ہیں اصل جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اب ان کی نسلوں میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہی لوگ باقی رہ گئے، تو اب وہ اتنے محبت والے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں کہ آج یہاں پر ہو کیا رہا۔ تو وہ عرب ہیں کہ جن کی محبت کرنے کا، جن کی تعظیم کرنے کا حدیث میں حکم دیا گیا۔ ان لوگوں نے تو قبضہ کیا تھا، اقتدار چھینا، اس کے بعد یہ قابض ہوئے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں پورے حالات ان لوگوں کے درج ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ سعودی ان کی تعظیم کا وہ حکم نہیں ہے، ہاں یہ اگر ان چیزوں کو نافذ کر دیتے، ان کو رائج کر دیتے جو اہل محبت کے سارے معاملات ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان پر کوئی اس طرح کا معاملہ تان نہ آتا۔ آپ ایک سیدھی سی بات دیکھ لیں کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ چیزیں ہم وہاں پر نہیں دیکھتے۔ آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکلیں، جس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت جو ہے، جہاں پر لائبریری ہے، جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں پر لائبریری بنا دی گئی۔ چلیں لائبریری بنا دی گئی، ایک مقدس مقام ہے کہ جس مقام پر سرکار کی ولادت ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر ادب والا مقام کون سا ہوگا؟ اور وہاں اگر دعا مانگے گا تو وہاں کی قبولیت تو بہت بڑی ہے کہ جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کے اس جائے ولادت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، اور پہلے تو بورڈ ہی تھا، اب شرطے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو کھڑا ہو کر دعا نہیں مانگنے دیں گے۔ آپ جو جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اسے باقاعدہ بتائیں گے کہ یہاں پر دعا کا کوئی ذکر نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہاں پر دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ یہاں سے آگے چلے جاؤ، وہاں سے نکال دیں گے، وہاں کھڑا نہیں دیں گے۔ تو اب یہ کہ یہ سب چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو دل روتا ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں پر ہیں، اور ہمارے بھولے بالے مسلمان جو وہاں جاتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں وہاں کس طریقے سے حاضری دینی ہے، کن آداب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آپ غور کریں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت کتنا متبرک مقام ہے۔ ایک یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کتنے متبرک جگہیں تھی جنہیں انہوں نے ختم کر دیا۔
اور ان متبرک جگہوں کا نام و نشان بھی معاذ اللہ مٹا دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر بھی آپ کو اب تو اردو میں بھی بورڈ لکھا ہوا مل جائے گا، اردو میں بھی وہاں یہ جملے لکھے ہیں کہ یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا رکنا ثابت نہیں، یا دعا مانگنا ثابت نہیں، اب یہاں سے آگے چلے جائیں۔ تو اللہ کے بندو ذرا غور کرو، سوچو کہ جس مقام پر محبوب کائنات کی ولادت ہوئی ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا، کہ اگر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بنتی۔ تو جن کی ذات کے سبب سے اس کائنات کو بنایا گیا، جس مقام پر ان کی ولادت ہوئی، اس سے بڑھ کر عظمت والا مقام کون سا ہوگا؟ تو جب اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو رب کیسے اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ لیکن آج وہاں بھی روکا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بدیہی ہیں، نظر آنے والی ہیں، اور جو اہل علم ہیں یا جو یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا دل روتا ہے۔ اب مسجد نبی شریف میں آپ بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کوئی وہاں پر قریب میں جب نہیں ہوگا تو نہیں روکے گا۔ لیکن عین مواجہ شریف میں ظاہر سی بات ہے کہ اس مقام پر جب سرکار کی بارگاہ میں یہ ادب ذکر کیا گیا کہ کأنہ یراہ، اس طرح سے کھڑا ہو کہ گویا تو سرکار کو دیکھ رہا ہے، اب اس مقام پر ایک امتی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ میں کتنا گناہگار ہوں، لیکن اللہ نے کتنا کرم کیا کہ محبوب کے قدموں میں لا کر مجھے کھڑا کر دیا، اب اسے وہاں پر رونے سے روک دیا جائے تو کتنا اسے افسوس ہوگا، کتنی ملامت ہوگی، اسے باہر نکال دیا جائے، اس سے وہاں ہاتھ باندھنے نہ دیے جائیں تو یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو یہ بدیہی چیزیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ وہاں بغض و عناد ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، بغض ہے، عناد بھرا ہوا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تعظیم صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اللہ کے نبی کی، کسی ایسی معظم کی تعظیم ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ساری عبادات کا مرکز اور محور جو ہے وہ ادب اور تعظیم ہے، ادب اور تعظیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ آداب یہاں پر ذکر کیے گئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ شامی بزرگ دعا مانگ رہے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ سرکار جب حافظہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما سکتے ہیں تو آج ہم سرکار کی بارگاہ میں استقامت ایمان کی دعا مانگے تو سرکار وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ دعا کر رہے تھے تو انہوں نے جب دعا کے کلمات کہے تو کسی شرطے نے روکا کہ ان سے کیوں مانگتے ہو، یہ کیا دے سکتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں دیتے معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہی نہیں دیتے، یہ تمہیں بھی سب کچھ دیتے ہیں۔ اب کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں تقسیم جو ہوتی ہیں وہ محبوب کے ہاتھوں سے ہوتی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، محبوب تقسیم فرماتے ہیں۔ اب دنیا کی نعمتوں میں ظاہری نعمتیں بھی ہیں کہ جن میں مال اور اسباب بھی ہے، ظاہر سی بات ہے مال جو رزق حلال ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اب تمہیں یہاں پر یہاں کی گورنمنٹ نے مقرر کیا کس بات پر؟ کہ جو بھی مسلمان آتا ہے وہ دعا کرتا ہے، تم روکتے اسے کہ یہ کچھ نہیں دیتے، بس تمہارا یہ جملہ ہے، تمہیں اس بات پر مقرر کیا کہ لوگوں کو روکو، کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تم اس بات پر ذرا غور کرو، تم جو اس کہنے پر مقرر ہو کہ کچھ نہیں دیتے، اس پر بھی تمہیں یہاں سے تنخواہ مل رہی ہے، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سرکار سب کچھ دیتے ہیں، تو ہمیں سرکار کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو گویا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دے رہے ہیں تو ہمیں کیسے عطا نہیں فرمائیں گے؟ تو اب یہ کہ وہاں ان کا ہونا یہ ایک مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کسی کا وہاں پر تسلط ہونا، قبضہ ہونا یا وہاں پر رہنا یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اور یہ آپ پیش نظر رکھیں کہ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر وہ ہیں اللہ کے پیارے ہیں اس لیے وہاں پر رکھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب فلسطین میں آپ چلے جائیں، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، وہاں یہودی قابض ہیں۔ تو یہودی کو اللہ کے محب تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی محبت تھوڑی کرتا ہے جو انہیں قبضہ دیا ہوا ہے، بس ان کا قبضہ ہے، ان کا تسلط ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو ایک ہے رب کی رضا اور ایک ہے رب کی مشیت، اس میں فرق ہے۔ یہ آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ رب کی رضا اور رب کی مشیت میں فرق ہے۔ اللہ کی مشیت جو ہے اس کے تحت سارے کام ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کافر جب کفر کرتا ہے تو اللہ کی مشیت ہے، وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے، رب کی مشیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کفر سے راضی نہیں ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا ایک الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات ہوں، لیکن اس کی مشیت ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کربلا میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کیسے کیسے امتحانات آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کچھ معاملات ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت تھی، آزمائش مقصود تھی، اس آزمائش کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ پانی بند کر دیا گیا،
آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، اس وقت کتنے نفوس تھے کہ جنہیں پانی تک نہیں مل رہا تھا۔ اور اب بزرگان دین کے واقعات میں یہ عرض کرتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب ذکر آتا ہے ان کے واقعات جو کہ مستند ہیں، بزرگوں سے سنے بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک وہ کوزہ لوٹا دے کر بھیجا تھا، وانا ساگر، جس سے لوگ مطلب ہے کہ وضو کرتے تھے، یہ جب انہوں نے پہرا لگا دیا تو اب انہوں نے کسی مرید کو دے کر بھیجا کہ اس میں پانی بھرو۔ جب پانی بھرا تو سارے کا سارا پانی اس کے اندر آ گیا، اب بالکل خشک ہو گیا وہ۔ اور جب اس دوبارہ کہا کہ اسے الٹ دو جا کر، تو پھر اس کے اندر پانی چلا گیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک محبوب بندے کے ہاتھ پر اس کرامت کو ظاہر کر سکتا ہے کہ آن کی آن میں سارا پانی ایک لوٹے میں، ایک کوزے میں جمع ہو جائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں، حضور اتنی محبت فرماتے ہیں، وہ اگر چاہتے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ آزمائش ہو، امتحان ہو، اس آزمائش اور امتحان کے تحت یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا وہاں پر ہونا یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم جب وہاں پر جائیں تو ہمیں کس طریقے سے ادب و احترام کو پیش نظر رکھنا ہے اور ان کے شر سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ اب یہ تو وہاں کی بات ہے نا، اب یہاں پر بھی دیکھیں نا، آپ کے گرد و نواح میں ظاہر سی بات ہے بد مذہب لوگ ہیں کہ جو دین اسلام سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندوں سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو مزارات پر جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی نظر و نیاز کو ناجائز کہتے ہیں، آپ کے جتنے معاملات ہیں ان کو ناجائز کہتے ہیں، تو ان سے بھی تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست رہے، کہ قبر میں جانے کے بعد اگر عقیدہ سلامت تھا تو نجات ہے، اور اگر عقیدہ سلامت نہیں تو تباہی اور بربادی ہے۔ تب وہاں پر جب حاضری ہو تو وہاں کے بھی معاملات ہمیں سیکھنے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر حاضر ہوں گے، ان کے شر سے کیسے بچا جائے گا، اور یہ ایک ہماری آزمائش، ہمارا امتحان ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کس طریقے سے آداب کے ساتھ وہاں حاضری جو ہے اسے پورا کریں اور اس طریقے سے وہاں پر موجود ہوں اور وہاں جتنی باتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھیں۔ جب یہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اب اس وقت کے کچھ آداب مزید ذکر کیے گئے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ مسجد نبوی شریف میں جائے جب تو اس وقت ثم یبدأ بتحیۃ المسجد رکعتین، تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور فرمایا کہ اس کے بعد وَإِذَا سَلَّمَ مِنْهُمَا شَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَحَمَدَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، جب سلام پھیر لے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر، جب تحیۃ المسجد ادا کرے روزہ انور کی حاضری سے پہلے، جب وہ تحیۃ المسجد کے سلام پھیر لے، نفل کا سلام پھیر لے، تو اس وقت فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، رب تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرے کہ اب میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ کس بات پر؟ علی ہذہ النعمت العظیمہ، اس عظیم و شان نعمت پر، والمنت الجسیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے احسان پر کہ اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ حج یہاں پر کر لو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی حمد کرے کہ یا اللہ تیرا کروڑ احسان ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے انعام فرمایا، مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اور فرمایا وَيَسْأَلُهُ إِتْمَامَهَا، محشی لکھتے ہیں کہ دوامہا، یعنی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جتنے اور سوال کرے، یہ بھی سوال کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے حاضری کی توفیق تو عطا فرما دی، اب یہ یہاں پر آنے کے بعد مجھ سے یہ توفیق چھیننا نہیں، بلکہ بار بار مجھے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمانا۔ دوام، اس کے دوام کا سوال کرے کہ یا اللہ بار بار میں محبوب کی بارگاہ میں آؤں، بار بار اس مقام پر حاضری دوں، وہاں پر جو ہے اس طریقے سے سوال کرے۔ اور ارشاد فرمایا وَفَرَغَ الْقَلْبَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، دنیا کے تمام معاملات سے اپنے دل کو فارغ کر لے۔ اب یہ ایک وہاں پر یہ بھی بہت بڑا عالمیہ، میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ ہماری اپنی خامیاں بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی غلطیاں بھی پیش نظر رکھنی ہیں کہ ہم کوئی ایسا وہاں پر کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں، ہمارا ذوق ختم ہو جائے۔ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کو دنیا کے تمام امور سے خالی کرے، اور فرمایا کہ وَأَقْبَلَ بِكُلِّيَّتِهِ لِمَا هُوَ بِصَدَدِهِ، جتنی بھی باتیں ہیں دنیا کے معاملات کی ان کو ختم کر کے ساری کی ساری توجہ اب اس بات پر رکھ کے کہ مجھے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ لِيَسْلِعَ قَلْبُهُ لِلِاسْتِمْدَادِ مِنْهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ یہاں پر وہ نظریہ بیان کر دیا، اپنے دل کو ہر چیز سے فارغ کر لے، کس چیز کے لیے؟ لِلِاسْتِمْدَادِ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ مدد پر جب سین آتا ہے عربی میں تو یہ
طلب کے لیے آتا ہے کہ ہم سرکار سے مدد طلب کریں، تو فرماتے ہیں للاستمداد منہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب سے مدد طلب کرنی ہے، اس لیے اپنے دل کو دنیا کے معاملات سے خالی کر لے۔ فرمایا کہ وہ حرام، اور یہ چیز وہاں پر حرام ہے، علی قلب شغل بقاذورات الدنیا من الشہوات والارادات، دنیا کے جتنے معاملات ہیں، دنیا کی جتنی خواہشات ہیں، دل کی جتنی لذات ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے دل سے نکال دے کہ ان کا وہاں پر لانا یہ آدمی کے لیے ایک حرام کام ہے، کہ اب یہ اس مقام پر جا رہا ہے، اس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے کہ جب اس کا دل جو ہے وہ دنیا کی ساری لذات اور خواہشات سے خالی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایک غلطی جو اب فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ عموماً حاضری چونکہ باب السلام سے آج کل ہوتی ہے، اور حج میں تو ادھر سے ہی ہوتی ہے، ادھر سے بالکل جانے نہیں دیتے۔ عمرے پر بھی وہیں سے انہوں نے رکھا ہے کہ نماز کے بعد بھی لوگ ادھر سے ہی آتے ہیں، باب جبرائیل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ باب السلام سے جب آتے ہیں تو وہ ایک طویل راستہ ہے، باب جبرائیل سے جاتے ہیں تو ایک مختصر سا راستہ ہے سرکار کے مواضع شریف میں پہنچنے کا۔ اب باب السلام سے جب لوگ آتے ہیں، یہ ایک لائن بنی ہوئی ہے، اس لائن میں لوگ آتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، عین مواضع شریف کے پاس پہنچ کر پھر وہاں سے صلاۃ و سلام عرض کر کے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر بھی صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، کافی دیر کھڑا بھی رہتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ جو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اب حج کے دنوں میں تو وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہوتے، گرش اتنا ہوتا ہے، اب یہی ہوتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، صلاۃ و سلام عرض کریں اور وہاں سے باہر نکل جائیں۔ لیکن اب اس پوری لائن میں اب اگر آپ دیکھیں تو شاید ہی کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر آئے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ یہ اب فی زمانہ جو معاملات ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس موبائل کا نقصان ظاہری طور پر ہمیں جو اس وقت اپنے معاشرے میں ہوا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اس موبائل کا کتنا بڑا نقصان ہمیں نظر آتا ہے، وہ کیا کہ تقریباً ہر موبائل میں کیمرہ ہے۔ اب مسجد نبوی شریف میں جا رہے ہیں، کیمرہ آن کر کے یہاں کی فوٹو بنائی، ادھر کی فوٹو بنائی، ادھر کی تصویر کھینچی، ادھر کی کھینچی، یہاں تک کہ جب اس لائن میں لگے کہ جس میں بارگاہ رسالت میں حاضری ہونی ہے، اب اس میں بھی ادھر ادھر کی تصویریں بنا رہے ہیں۔ عین سنہری جالی کے پاس پہنچے، وہاں پر بھی اور کیمرے کی آوازیں ٹھک ٹھک ٹھک، یہ سب آوازیں وہاں پر آ رہی، حالانکہ وہاں کا ادب و احترام یہ تھا کہ بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتا، لیکن اب کیمرے کے چلنے کی آوازیں، موویاں بن رہی ہیں اور مطلب تصویریں، یہ ہمارا اپنے جو مطلب اہل سنت کے آدمی وہ بھی یہ سب لوگ کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ جانتے نہیں اس مسئلے کو۔ علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں، عوام الناس جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں پیش نظر رکھتے اور ادب سے خالی دل لے کر وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹتے کیسے ہیں اس کے متعلق یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ جب وہ لوٹتا ہے تو وہ بالکل خالی، جیسے گیا تھا ویسے ہی وہاں سے لوٹ کر آ جاتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی وہ تصویریں کھینچتا ہے یا موویاں بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ کہ آدمی عجز و انکساری کے ساتھ گردن جھکائے لائن میں لگا ہوا، بس یہ سوچ ہے کہ کسی طرح اس مقام پر پہنچوں اور پہنچنے کے بعد صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کروں کہ سرکار کی پوری توجہ اب میری طرف ہے۔ تو اب ہاتھ میں اگر کیمرہ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، اس سے تصویریں بنا رہا، تو اب اس کی توجہ کہاں ہے؟ یعنی کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سرکار اپنے امتی کی طرف توجہ کرے، امتی کہیں اور توجہ کیے ہوئے ہو، تو یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اپنے امتی کی طرف ہے، اور اسے چاہیے یہ تھا کہ وہاں ادب سے سلام عرض کرتا ہے، یہ اپنے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں اپنے دوست احباب جو جاتے ہیں، دیکھیں جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی لوگ عمرے پہ جاتے تھے، حج پہ جاتے تھے، ٹیلی فون کی سہولت تھی تو فون کر کے ہفتے میں کہیں ایک دفعہ گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی تھی، غم خیریت سے جانے کے بعد اطلاع دے دی جاتی، پھر ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد اطلاع بات کر لی جاتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی توجہ گھر کی طرف نہیں ہوتی تھی، سارا دن اس کی توجہ مسجد نبوی شریف میں مدینے کی طرف ہی رہتی تھی، کعبہ میں بیٹھتا تھا، حرم میں بیٹھتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اب وہ موبائل جب سے چلے، پھر وہ پیکیجز ایسے چلے کہ گھنٹوں گھنٹوں گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، دوست احباب سے بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سکائپ وغیرہ یہ موبائل پہ چلے کہ اب جناب تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں، سارے وہاں کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تو وہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گیا ہے یا ان کاموں کے لیے گیا ہے؟ مشکل سے 15 دن 20 دن 25 دن 1 مہینہ یا حج میں 40 دن تجھے ملتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ وہاں کثرت کے ساتھ عبادت کرتا، حرم شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے کم از کم ایک قرآن حرم میں ختم کرتا، ایک قرآن مسجد نبوی شریف میں ختم کرتا، یہ عبادتیں وہاں پر کرتا۔ اس کام کے لیے تو نہیں گیا تھا، لیکن یہاں سے پورا وہ ایک ذہن بنا کر اور وہ سارے کیمرے ویمرے تیار کر کے آدمی وہاں پر پہنچتا ہے،
اور پھر آپ دیکھیں چلیں آدمی موبائل ایک سہولت کی چیز ہے، وہاں پر لے کر گیا، گھر والوں سے بات ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی سکون ہو جاتا ہے، روز بھی چلو بندہ بات کر لے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنا تو کم سے کم کرے کہ جب بھی مسجد نبوی میں جائے اپنے موبائل کو بند کر دے، بالکل اس کو آف کر دے، اس کو آن رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو مطلب سائلنٹ پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کام کہ جو آپ نے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے کرنا ہے، مسجد نبوی شریف میں زیادہ زیادہ آپ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے رکیں گے، پھر کھانا کھانے کے لیے آئیں گے، باہر نکلیں گے، وہاں آپ اس کو آن کر کے بات کر لیں۔ اب مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے گھنٹی بج رہی ہے، ادھر سے گھنٹی بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو توجہ موبائل کی طرف ہے، اگر سائلنٹ پر لگا تو پھر بھی بار بار نکال کے دیکھ رہا ہے کہ کسی کا غل نہ آئی ہوئی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہماری خرابیاں جو ہم نے اپنے اندر آج لاگو کر دی ہیں، تو للہ ان پر بھی نظر کریں کہ وہاں جو ادب کا مقام بیان کیا گیا وہ یہ کہ یہاں ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، آئندہ اتوار ہمارا درس ہوگا تو اس میں عرض کروں گا کہ امام اہل سنت نے اور ان بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب مواجہ شریف میں پہنچے تو وہاں کے تو نقش و نگار پر بھی نظر نہ کرے، توجہ صرف اور صرف سرکار کی طرف ہونی چاہیے کہ کتنی بڑی سعادت ہے، سرکار نے یہاں پر بلایا اور میں اپنی نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں۔ ہاں جب آپ باہر نکل جائیں، باہر نکلنے کے بعد جہاں آپ اپنی مرضی نظریں گھمائیں، لیکن یہاں اس مقام پر تو خیال رکھیں کہ مجھے کتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک خرابی ہمارے لوگوں کے درمیان بھی آ چکے، اسے بھی دور کریں۔ اسی طرح جیسے مسجد میں ہے تو اس وقت بھی بار بار اعلان کیے جاتے ہیں کہ موبائلوں کو بند رکھا کریں، عبادات کے لیے تو کم سے کم ان چیزوں کو آف کر دینا چاہیے تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا گیا کہ اپنے دل کو ان سارے معاملات سے خالی کر لے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر یہ اسی طریقے سے کرتا رہے گا کہ اپنے دل کو دنیا کی شہوات لذات میں مشغول رکھے گا تو جس مقصد کے لیے وہاں پر گیا تھا اسے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کیسے لوٹے گا؟ فرمایا کہ جیسے خالی دامن گیا تھا خالی دامن وہاں سے آ جائے گا۔ حالانکہ وہاں تو بارگاہ رسالت میں دامن کو بھرنے گیا تھا، وہاں سے نعمتیں لینے کے لیے گیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے جو معاملات تھے انہیں حل کرانے کے لیے گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہی ایسی ہے کہ جو مانگو وہاں سے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں، سب نیتیں جب لے کر گیا تھا تو ان چیزوں میں مشغول نہ ہو، فرمایا کہ اپنے دل کو بالکل خالی کر لے تاکہ وہ بھیک، وہ ٹکڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو سرکار کے طفیل اس مقام پر عطا فرمایا، اللہ ان کے طفیل ہمیں بھی وہ ٹکڑا وہاں سے عطا فرما دے۔ تو اس نیت کے ساتھ وہاں پر جائے کہ اپنے دل کو ان تمام معاملات سے خالی کرے۔ پھر وہاں پر کھڑے کیسے ہونا ہے، ادب کیسے کرنا ہے، یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ باقی رہے گا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی با ادب حاضریاں بار بار نصیب فرمائے اور شر پسندوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔